بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، بس بچاؤ کی صورت اختیار کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ پر چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے۔ لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کرے اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کرے، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کرے اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اس سے جھٹلائے۔ صحیح بخاری 7283۔ آج ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد کچھ قبائل جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے اس کے اوپر بات کریں گے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حمد نصلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ بس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے، مثلا کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے، اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے اس انکار کے پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ صحیح بخاری 7285۔ ناظرین اکرام، ہوا یوں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو کچھ قبائل جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم ہمیں زکوٰۃ دو یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کر رہے ہیں، دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، تو اس بنا پر اس سے جنگ کروں گا میں، یہاں تک کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتے تھے تو وہ اگر مجھے نہ ملا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ ناظرین اکرام، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، صحیح اور سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔